نظام شمسی ہماری زمین کا واحد سیارہ ہے جہاں پر آزادانہ حالت میں آکسیجن اور آبی بخارات موجود ہیں۔ جاندار سانس لینے کے لیے آکسیجن استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نظام شمسی ہی ایک قدرتی طور پر پائے جانے والا ایک ایسا سیارہ ہے جہاں پہ جاندار جو ہے سانس لے سکتا ہے، زندہ رہ سکتا ہے۔ ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ مناسب مقدار میں، جس کا تناسب ہوگا 0.04%۔ تاہم یہ گیسیں زمین پر زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے لیے کیسے ضروری ہے، تو پودے جو ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ، ہوا سے موجود کاربن ڈائی آکسائڈ کو استعمال کرتے ہیں، فوٹوسینتھسس کا عمل کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آکسیجن پیدا کرتے ہیں اور وہ ہماری ہوا میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس آکسیجن کو جاندار بھی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم جو ہے سانس لینے کے عمل کے دوران کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں، جو کہ پودے استعمال کرتے ہیں ہوا میں شامل ہونے کے بعد۔ پودے کاربن ڈائی آکسائڈ کو فوٹوسینتھسس کے، اب یہاں پہ یہی بات ڈسکس کی ہوئی ہے کہ پودے کاربن ڈائی آکسائڈ کو فوٹوسینتھسس کے دوران خوراک بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور تمام جاندار دوسرے جانداروں کے کام بھی آتی ہے۔ جو فوٹوسینتھسس کے عمل میں خوراک تیار کرتے ہیں وہ دوسرے جانداروں کے کام بھی آتی ہے۔ وہ صرف پودے استعمال نہیں کرتے بلکہ جو ان کو اسٹور کر لیتے ہیں وہ باقی جاندار بھی اسے استعمال کرتے ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ زمین کا ٹمپریچر قائم رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ سانس لینے اور جلنے کے عمل سے بھی پیدا ہوتی ہے۔ سانس لینے کے عمل کے دوران تو پیدا ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ ریسپائریشن کا جب عمل ہوتا ہے ہم آکسیجن اندر لے کے جاتے ہیں، لیکن جب ہم ایکسہیل کرتے ہیں تو باہر کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں اس میں، اور لکڑی وغیرہ جب جلاتے ہیں تو دھواں جو اٹھتا ہے اس کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ شامل ہوتے ہیں، تو اس طرح جلنے کے عمل میں بھی یہ پیدا ہوتے ہیں۔ ہماری ہوا میں اس کا تناسب اگر ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے تو یہ بہت ہی برے اثرات بھی جو ہیں پیدا کرتی ہے۔ انسانی سرگرمیوں کے نتیجے میں ایٹماسفیئر میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کے بڑھ جانے کی وجہ سے زمین کی آب و ہوا متاثر ہونے کا اندیشہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم نے پڑھنا ہے ایٹماسفیئر کی مختلف لہروں کے تہوں کے بارے میں۔ جو ہے اس کی 4 تہیں ہیں: ٹروپوسفیئر، جیسے کہ آپ کو دکھ رہا ہے ٹروپوسفیئر، اسٹریٹوسفیئر، میزوسفیئر اور تھرموسفیئر، یہ 4 تہیں ہیں۔ ساتھ میں آپ کو جو ہے ایک پکچر میں بھی نظر آ رہا ہے۔ سب سے لیئر پہلی جو ہے وہ ٹروپوسفیئر ہے، جس میں آپ کو گرینری نظر آ رہی ہے۔ یہ ہماری زمین کے زمین سے ہی شروع ہوتی ہے، زمین کے بہت قریبی حصہ ہے ہوا کا، ٹھیک ہے۔ 18 کلومیٹر تک یہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اس میں ہم نے سانس بھی لینا ہے، درخت پودے جو ہے ہمارے موسم سب کچھ اسی میں ہی پایا جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلی تہ ہے آپ کی ٹروپوسفیئر۔ یہ تہ سطح زمین سے شروع ہو کر 18 کلومیٹر کی بلندی تک پائی جاتی ہے۔ ہوا میں موجود گیسوں، آبی بخارات کی زیادہ تر مقدار اسی تہ میں ہوتی ہے۔ ہوائیں، آب و ہوا اور موسم بھی اسی تہ میں واقع ہیں۔ نیکسٹ اس سے جو ہے دوسرا پارٹ شروع ہوتا ہے وہ یہ ہے اسٹریٹوسفیئر۔ اسٹریٹوسفیئر جو ہے وہ آپ جیسے کہ اس پکچر میں دیکھ رہے ہیں 20 سے 50 کے قریب جو ہے یہ دکھائی گئی ہے اس کی موٹائی۔ یہ ہے ٹروپوسفیئر سے بالکل ہی اوپر شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سطح زمین سے تقریباً یہ 50 کلومیٹر کی بلندی تک واقع ہے۔ اس میں آپ کو جیٹ، طیارے وغیرہ، جہاز وغیرہ اڑتے پرواز کرتے نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ ٹروپوسفیئر کی جو اوپر والی لیئر ہے یہاں پہ تقریباً آپ کو اوزون لیئر نظر آتی ہے۔ اوزون لیئر جو ہے یہ O3 مالیکیول کو کہتے ہیں۔ ہمیں جانداروں کو یہ نقصان دہ شعاعوں سے بچاتی ہے سورج کی، الٹرا وائلٹ شعاعیں جو کہ ہمارے لیے بہت ہی نقصان دہ ہیں۔ اس کی وجہ سے آنکھوں کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، جلد اور کینسر کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، تو ان سے ہمیں سیو رکھتی ہے۔ تھرڈ لیئر جو آ جاتی ہے ہماری کرۂ ہوائی کی، ہمارے ایٹماسفیئر کی، وہ ہے میزوسفیئر۔ میزوسفیئر جو ہے اسٹریٹوسفیئر کے بالکل اوپر واقع ہے۔ یہ تیسری لیئر ہے، یہ 85 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے زمین سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، بہت زیادہ ٹمپریچر اس میں لو ہوتا ہے -100 ڈگری سینٹی گریڈ، which is not favorable for life، ٹھیک ہے۔ اینیملز اور پلانٹس کی لائف کے لیے تو بالکل فیوریبل نہیں ہے۔ نیکسٹ ہے تھرموسفیئر، لاسٹ لیئر ہے یہ۔